من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے کہا کہ اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہا کر اور جہاں سے چاہے جتنا چاہے تو بافراغت کھایا کر اور اس درخت کے قریب مت ہونا ورنہ تو ظالموں میں ہو جائے گا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو ان دونوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا، ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور جس چیز میں تھے وہ جس جگہ تھے یعنی جنت سے ان دونوں کو نکلوا دیا. اور ہم نے کہا کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے اور تمہارے لیے زمین مستقر ہوگی، رہنے کی جگہ ہوگی اور مال ہوگی جہاں تک چاہے ایک وقت مقررہ تک. محترم حضرات، گزشتہ آپ حضرات کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ عرض کرتے کرتے یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب حضرت حوا علیہ السلام ان کی پسلی سے پیدا کی گئی، روایتوں میں یوں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سوئے تھے اور اس طرح حضرت آدم سے حوا کو پیدا کیا کہ حضرت آدم کو پتہ ہی نہ لگا، ذرہ برابر معلوم تک نہ ہوا. اس سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر حضرت آدم کو ذرا درد بھی ہو جاتا، جیسے ماں سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ذرہ برابر بھی درد نہیں پہنچنے دیا، آسانی سے حضرت حوا ان کی پسلی سے نکل آئی. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر حضرت آدم کو ذرہ برابر بھی تکلیف ہو جاتی تو قیامت تک مرد کبھی عورت سے محبت نہ کرتا، مرد کو کبھی عورت سے انس پیدا نہ ہوتا. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ آسانی سے حضرت حوا کو پیدا کر دیا. دوسری بات یہ بتائی تھی کہ دیکھیں کہ حضرت حوا علیہ السلام جب تک پیدا نہیں ہوئی تھی تب تک حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی نیشنلٹی، جنت میں رہنے کی پرمنٹ نہیں ملا تھا. جب حضرت حوا پیدا ہوئی تب کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تو اور تیری بیوی اب جنت میں رہا کرو. اس سے معلوم ہوا کہ عورت جب آتی ہے تو اپنی نعمتیں لے کر آتی ہے، اپنا رزق لے کر آتی ہے، مرد کے لیے راحتیں لے کر آتی ہے، مرد کے لیے راحتیں لے کر آتی ہے. بہت سارے مرد گھبراتے ہیں، بہت سارے جوان گھبراتے ہیں کہ شادی کرنے سے اتنا خرچہ ہوگا، یہ ہوگا، فلاں چیز ہوگی، یہ لانا پڑے گا. یہ ساری چیزیں ہیں ہی نہیں. شریعت کے اندر تو بس شادی کے لیے ایک دو جوڑا، یہ بھی نہیں ہے، بس سیدھی سی شادی، مہر طے کر لو اور آپس میں دو گواہوں کی موجودگی میں کسی سے کی قبول کروا دو، بس اس کی شادی ہو گئی. تو بہت سے جوان گھبراتے رہتے ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. عورت جو آتی ہے اپنی نعمتیں لے کر آتی ہے. بہت ساروں کو تجربہ بھی ہوگا کہ جب تنہا تھے تو کچھ نہیں تھا، لیکن بیوی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو فراوانی دے دی، اللہ تعالیٰ نے فراوانی دے دی. اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور عورت آ جائے، حضرت آدم علیہ السلام میں نے عرض کیا تھا کہ جب اٹھے تو حضرت حوا علیہ السلام ان کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی تو حضرت آدم دیکھتے ہی ان سے انس کرنے لگے، محبت کرنے لگے. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بہت ہی خوبصورت تھے، ان سے بڑھ کر خوبصورت پورے جنت میں کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم سے زیادہ خوبصورت تھی.
اس لیے روایتوں میں یوں لکھا ہے کہ حضرت حوا جیسا حسن آج تک کسی کو نہیں ملا اور قیامت تک نہیں ملے گا. بڑی خوبصورت، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا ہو اور حضرت آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہو تو کتنے خوبصورت ہوں گے، ذرا ہم سوچ سکتے ہیں. اور اسے معلوم ہوا کہ اور اپنی بیوی سے انس رکھنا چاہیے، محبت رکھنا چاہیے. بہت سارے لوگ بیویوں سے کبھی کبھی ناکا چاٹی کر لیتے ہیں، کبھی لڑائی جھگڑے کر لیتے ہیں. یہ درست بات نہیں ہے. اور یہ کیسے ہوتا ہے کہ دونوں جب گرم وائر ہوں گے تو دونوں جوائنٹ ہوں گے، دونوں ایک دوسرے سے لگیں گے تو شارٹ سرکٹ تو ہونے ہی والا ہے. تو کبھی بیوی گرم ہو جاوے تو شوہر کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے. کبھی شوہر گرم ہو جاوے تو بیوی کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے. دونوں گرما گرمی رہے گی تو پھر طلاق کی نوبتیں آتی ہیں. اور ایک حدیث قرآن شریف میں میاں بیوی کو کیا فرمایا ذرا سوچئے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا لباس فرمایا. بڑے بڑے اسکالر نے اپنی بڑی بڑی کتابیں لکھی میاں بیوی کی محبت کے بارے میں، میاں بیوی کے بارے میں، میاں بیوی کیا چیز ہے اس کو بیان کرنے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی، بڑے بڑے پیپرز لکھے. لیکن سب کی تعریف ادھوری رہ گئی اور میاں بیوی کی جو محبت اور میاں بیوی کا جو تعلق وہ بیان ہی نہ کر سکے. لیکن قرآن کے الفاظ کے اوپر قربان جائیے. قرآن نے 2 الفاظ میں کتنی بڑی چیز بتا دی. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کیا فرمایا کہ بیوی تمہارا لباس ہے، تم بیوی کا لباس ہو. کیوں فرمایا؟ کیوں کوئی ٹوپی یا کوئی تاج یا کوئی چیز نہیں فرمائی، کوئی دوسری چیز نہیں فرمائی، لباس فرمایا. کیونکہ لباس بدن کے زیادہ قریب ہوتا ہے. انسان کے سب سے زیادہ قریب کوئی چیز ہوتی ہے وہ اس کے بدن پر لگا ہوا کپڑا ہوتا ہے، اس کے بدن پر لگا ہوا کپڑا ہوتا ہے. تو میاں بیوی کو بتا دیا کہ تمہارے سب سے قریب میاں ہے، اور میاں کو بتا دیا کہ تیرے سب سے قریب تیری بیوی ہے. اور دوسرا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ کیونکہ میاں بیوی کوئی شوہر کے اندر بھی کوئی عیب ہوں گے اور بیوی کے اندر بھی کوئی عیب ہوں گے. اور یہ لباس کا کام کیا ہے؟ لباس کا کام ہے بدن کی جو عیب ہے اس کو چھپا دینا. بدن کے اندر بہت سارے عیب ہوتے ہیں. کیسے کسی کو لگ گیا، کسی کو جلن ہو گئی اور کسی کو کوئی جل گیا تو اس کے عیب ہوتے ہیں، داغ ہوتے ہیں. لیکن یہ بدن پر جو لباس ہوتا ہے وہ اس کو چھپا دیتے ہیں. تو میاں کو بتایا گیا کہ دیکھو بیوی تیرا لباس ہے، اور بیوی کو بتا دیا گیا کہ دیکھو میاں تیرا لباس ہے. اور لباس کا کام ہوتا ہے ایک دوسرے کو عیب چھپا دینا، ایک دوسرے کے عیب چھپا دینا. اب کیا ہوتا ہے، ذرا سی تکلیف پہنچ گئی، میاں سے تکلیف پہنچ گئی بیوی کو تو وہ اپنے گھر والوں کو جا کر کہتی ہیں. اور بیوی کو میاں کو تکلیف ہو گئی بیوی سے تو وہ اپنے دوستوں احباب کو اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں. پھر وہ گھر والے دوسروں کو کہتے ہیں، شکایتوں پر شکایت ہوتی ہے. پھر آپس میں ناکا چاکی ہو جاتی ہے، پھر آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اس سے ہمیں احتراز کرنا چاہیے. اور آسان سا اصول ہے، میاں بیوی میں اگر محبت پیدا کرنی ہے تو آسان سا اصول ہے کہ جو شوہر ہے وہ بیوی کے جو رشتہ دار ہیں ان کا احترام کرے، ان کی عزت کیا کرے، ان کے بارے میں کوئی برا بھلا نہ کہے. اور بیوی جو شوہر کے رشتہ دار ہیں، شوہر کے ماں باپ ہیں، اس کی بہنیں ہیں، اس کے بھائی، ان کا احترام کرے، ان کی عزت رکھے، ان کے بارے میں کوئی برا بھلا نہ کہے تو آپس میں محبت بنی رہے گی. اور میاں بیوی میں جو آپس میں ناکا چاٹی پیدا ہوتی ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، وہ کوئی تیسرا ہی آدمی کراتا ہوتا ہے. تیسرا ہی آدمی اس میں ولن ہوتا ہے، تیسرا ہی آدمی اس میں تکلیفیں کھڑی کرتا ہے اور آپس میں انبن کھڑی کرتا ہے. تو میاں بیوی ہمیشہ سمجھوتا کر لے کہ ہم تیسرے آدمی کی باتوں میں آئیں گے ہی، کیونکہ رہنا تو میاں بیوی کو ہی، یہ تو جنم کے ساتھی ہیں، مرتے دم تک کے ساتھی ہیں. کوئی تیسرا تھوڑی آئے گا ہمارے گھر چلانے کے لیے. میاں بیوی کو مل کر گھر چلانا ہے، اپنے بیوی بچوں کو پالنا ہے. اس لیے میاں بیوی کو سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا پڑے گی. اس لیے بھائیو بس بات اس پر چلی تھی کہ عورت جو آتی ہے اپنے نعمتیں لے کر آتی ہے. اس لیے مردوں کو چاہیے کہ گھبرائے نہیں. بہت سارے مرد گھبرائے ہوئے ہیں کہ شادی کرنے سے ہم سمجھاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ بات ڈال دیں گے. بہرحال ایک بات یاد آ گئی شادی کے اوپر، آپ کو سناتا چلوں کہ ایک شیشی کا ایک اسکول پڑھانے والی بہن جو ہوتی ہے اس نے اپنے ودارتھی سے کہا، کیا کہا
એ લતીફા યાદ આ ગયા દરમિયાન. તું મોટો થઈને શું કરીશ? મોટો થઈને શું કરીશ? તો છોકરાએ એવું કીધું કે હું મોટો થઈને શાદી કરીશ. શાદી से घबराना नहीं છે. छोटे छोटे बच्चे મોટો થઈને શાદી કરીશ. એને કીધું અલા ગધેરા, હું તને શાદીનું નથી કહેતી, હું તને કહું મોટો થઈને તું શું બનીશ? તો કે મોટો થઈને હું દુલ્હો બનીશ. તો કોઈ કહેને લગે અરે બેવકૂફ, ઓ બેવકૂફ એવું નથી, તું મોટો થઈને મા બાપ માટે શું સેવાનું કામ કરીશ? તો કે મા બાપ માટે હું સેવાનું ये काम કરીશ કે હું दुल्हन ले आવીશ, तुम्हारी माँ की खिदमत कर. तो ये तो इस पर से बात याद आ गई कि बहुत सारे लोग घबराते हैं. बहरहाल आगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, जन्नत की नेमतें खाते रहे पीते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि देखो ये दरख्त के करीब मत जाना. ये दरख्त कौन सा था? उलमाए किराम ने उसमें कुछ बातें लिखी हैं, मुफस्सिरीन किराम ने, कि ये दरख्त बाज लोग कहते हैं गेहूं का दरख्त था, बाज लोग कहते हैं ये अंगूर का दरख्त था दरख्त का, बाज लोग कहते हैं ये इंजीर का दरख्त था, बाज लोग खजूर का कहते हैं. बहरहाल वो चाहे किसी का भी दरख्त हो, लेकिन अल्लाह ताला ने मना कर दिया कि इस दरख्त के करीब तुम मत जाना. हजरत आदम अलैहिस्सलाम साल हाथ साल तक, जिसका कोई शुमार नहीं, जिसकी कोई तफसीर नहीं, किताबों में इसका तज़किरा नहीं, अलबत्ता साल हाथ साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में टहलते रहे, जन्नत की नियामतों से फायदा उठाते रहे. हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत की नियामतों से फायदा उठाते रहे, लेकिन बदबख्त शैतान जो था उसके दिल में एक हसद भरा हुआ था, एक हसद की आग थी. वो चाहता था कि जिसने मुझे अल्लाह के दरबार से दूर किया है उसको किसी तरह बहकाना चाहिए और उसको भी नुकसान पहुंचाना चाहिए. बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि दूसरे को दुख पहुंचाकर बड़े खुश होते हैं. ये दुख पहुंचाकर खुश होना ये मुसलमानों का काम नहीं है. ये मुसलमानों का काम ही नहीं है कि किसी को गिराकर ऊपर हो जाना और किसी को गिराकर खुश होना, ये मुसलमान का काम है ही नहीं. कि अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नशा पिलाकर गिराते तो सबको आता है, मजा तो सब है गिरतों को थाम ले. कि गिरतों को थाम लेना ये बहुत बड़ी मुसलमानी है और बहुत बड़ा ईमान है और बहुत बड़ी ईमानी है. किसी को गिराना नहीं चाहिए. एक मास्टर साहब ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि एक लकीर की बोर्ड के ऊपर और कहा कि बच्चों इस लकीर को छोटा करके दिखाओ. तो एक बच्चा खड़ा हुआ और कहा दस्तर लिया और उसको थोड़ा सा मिटा दिया, आधी मिटा दिया और कहा कि छोटी हो गई. उस्ताद ने कहा था, टीचर ने कहा था इसको छोटा करके दिखाओ. उसने मिटा कर कहा कि छोटी हो गई. तो उस्ताद ने कहा, टीचर ने कहा कि नहीं ऐसे छोटी नहीं करनी, इसको वैसी की वैसी रहने दो, वैसी की वैसी रहनी, उसको मिटाए बगैर बड़ी छोटी करनी है. तो सारे बच्चे ताज्जुब में पड़ गए, सारे बच्चे सोच में पड़ गए कि बगैर मिटाए तो छोटी कैसे हो सकती है, इसको मिटाएंगे तभी तो छोटी होगी, इसको बुझाएंगे तभी तो छोटी होंगी. तो एक बच्चा समझदार था, उसने कहा उस्ताद जी मैं उसको छोटी करके दिखाता हूं बगैर मिटाए. तो उस्ताद ने कहा लो दस्तर छोटी कर दो. कहा कि दस्तर नहीं चाक दो, चाक. उस्ताद ने चाक दिया. तो उस बच्चे ने वो जो लकीर लगी हुई थी उसके ऊपर एक बड़ी लकीर कर दी और कहा कि देखिए आपने जो देखा, आपने जो लकीर की थी वो छोटी हो गई कि नहीं? कहा कि हाँ बेटा यही बात मैं तुझे समझाना चाहता था, तूने लकीर को छोटी करके दिखा दी बगैर मिटाए. मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि बेटो देखो किसी को गिराकर ऊपर मत जाना, किसी को गिराकर ऊपर मत जाना. अगर तुम्हें बड़ा होना है तो तुम ऐसा काम कर जाना, किसी को मिटाकर ऊपर मत जाना, किसी को मिटाकर किसी को फना करके बड़ा मत बनना. अगर तुम्हें बड़ा बनना है तो बड़ा काम करना, इतना बड़ा काम करो कि तुम उससे आगे निकल जाओ और वो अपने ओहदे पर बाकी रहे. तो ये शैतान इर्द गिर्द घुमा करता था, लेकिन ये हाथ में आने वाले नहीं थे. कभी शैतान जाता था, कितने जानवरों के पास गया, कितने फरिश्तों के पास गया कि मेरा एक काम कर दो, मुझे हव्वा आदम से मिला दो, मुझे आदम और हव्वा से मिला दो. किस्म किस्म के जानवरों के पास गया, तमाम किस्म के जानवरों के पास गया और तो सब तमाम जानवरों ने कह दिया ये हमारा काम नहीं, ये हमारा काम नहीं है. चलते चलते वो सांप के पास पहुंच गए. सांप को जाकर कहा कि देखो इंसान तुम्हारा दुश्मन है, तुम जहां उसको मिलोगे वो तुम्हें मार देगा, मेरा साथ दो मैं तुम्हारा साथ दूंगा.
میں انسان کی مار سے تمہیں بچا لوں گا۔ روایتوں میں یوں آتا ہے ایک بات درمیان میں کہ شیطان بڑا خوبصورت آدمی تھا اور فرشتوں کی شکل پر وہ تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی اس نے نافرمانی کی تو اس کی شکل کو اللہ نے بدل دیا اور اس کو بالکل ایک ڈراؤنی جیسی شکل جیسا بنا دیا۔ اور سانپ بھی بڑی خوبصورت مخلوق میں سے تھا۔ یہ سانپ ابھی ہم دیکھتے ہیں، وہ سانپ کی شکل نہیں تھی، اس وقت جانوروں میں سب سے خوبصورت کوئی جانور تھا تو وہ سانپ تھا، اور سانپ کے اونٹ جیسے بڑے بڑے قدم بھی تھے، پاؤں تھے، اور وہ قدموں کے سے چلا کرتا تھا۔ پھر وہ شیطان سانپ کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو مجھے آدم اور حوا سے ملنا ہے اور ان کو ایک اچھی سی نصیحت مجھے کرنی ہے، ان کو ایک بہت اچھی بات مجھے بتانی ہے، میرا کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں، تو میرا ساتھ دے۔ سانپ اس کے بہکاوے میں آ گیا۔ سانپ نے کہا میرے منہ میں تم بیٹھ جاؤ۔ شیطان اس کے منہ میں سوار ہو گیا اور پھر وہ چلا جنت کی طرف۔ رضوان نے دیکھا کہ سانپ ہے اور وہاں کے جو جانور تھے ان کو جنت میں آنے جانے کی اجازت تھی، اس نے شیطان کو نہیں دیکھا، اس لیے اس نے سانپ کو جانے دیا۔ سانپ اپنے قدموں کے بل چلتا ہوا، قدموں کے اوپر چلتا ہوا حضرت حوا علیہ السلام کے پاس جا کھڑا ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام موجود نہیں تھی، وہ جنت کی سیر کو نکلے تھے۔ یہاں حضرت حوا علیہ السلام کو بدبخت ابلیس نے پٹی پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ عورتیں آدھے انسان سے، مرد سے آدھی عقل کی ہوتی ہے اور اس میں سوجھ بوجھ ذرا کم ہوتی ہے، اور ذرا سی کوئی ایسی شکل و صورت بنا دے دے تو وہ پھسل جاتی ہے، بہت جلدی پھسل جاتی ہے، بہت جلدی لوگوں کی باتوں میں آ جاتی ہے۔ تو شیطان اس کے پاس جا کر کہنے لگا کہ حوا تجھے کچھ معلوم بھی ہے، یہ جو سامنے درخت ہے اس کو کھانے سے تمہیں روکا گیا ہے، کبھی سوچا بھی؟ اتنے سال سے تم اس جنت میں ٹہل رہے ہو، اس جنت سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تم اس درخت کو کھا نہیں رہے ہو، تم نے کبھی سوچا بھی کہ اس درخت سے کھانے کا کیوں تمہیں منع کیا گیا؟ تو کہنے لگے نہیں۔ تو اس نے بتایا کہ دیکھو اس درخت کے اندر آب حیات ہے، یہ درخت ایسا درخت ہے، اس کا پھل ایسا درخت ہے کہ جو بھی اس کو کھا لے گا وہ زندگی بھر یہاں رہے گا اور اس سے نکلنے کی اس کو نوبت نہیں آئی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہیں جنت سے نکلوانا ہے، یہاں سے نکالنا ہے جس طرح مجھے نکالا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے کہ اگر تم کھا لو گے تو تمہیں زندگی بھر یہاں، پوری زندگی تم یہاں رہو گے اور ابدالآباد تم یہاں رہنے والے ہو جاؤ گے، اس لیے تمہیں کھانے سے منع کیا ہے، تم کھا لو۔ حضرت حوا علیہ السلام نے اس کو دھتکارا بھی، اس کو برا بھلا بھی کہا، لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں، حضرت حوا کو سمجھا رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ دیکھو میں کھا کر دکھاتا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ اس کا کھانا ہمارے لیے کبھی ہے، اس کا کھانا ہمارے لیے برا ہے۔ چنانچہ اس نے قسم بھی کھائی اور پھر پھل لیا اور اس کو کھا گیا، اور کھانے کے بعد اس کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو حضرت حوا علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو کہ میں نے کھا لیا، کچھ ہوا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چنانچہ حضرت حوا علیہ السلام بدبخت کی باتوں میں آ گئے، اور یہ جو درخت تھا، یہ بعض لوگوں نے گیہوں کا کہا، انگور کا کہا، انجیر کا کہا، کھجور کا کہا، جس کا بھی وہ درخت ہو اور جس کا بھی وہ پھل ہو، لیکن حضرت حوا علیہ السلام نے طے کر لیا کہ اس کو کھانا ہے، اس کو کھانا ہے۔ درمیان میں آپ کو میں بات سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو قسم قسم کی نعمتوں سے آراستہ کر رکھا ہے، اور یہ انسانوں کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیغام بھیجا تھا کہ اے زمین، میں تجھ سے ایک انسان بنانے والا ہوں، ایک مخلوق بنانے والا ہوں، اور ایسی مخلوق ہے کہ وہ راہ راست پر ہوگی تو میں اس کو جنت دوں گا، اور وہ میری نافرمانی کرے گی تو میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا دوں گا۔ جنت کی ایک مثال دے دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی لذت رکھی ہے، بعد میں چل کر اس کے متعلق آپ سے اگر وقت ہوگا تو جنت کی نعمتوں کے متعلق مفصل بات کریں گے۔ بہرحال اتنے آپ کو بتا دوں کہ جنت کی نعمت کتنی اللہ تعالیٰ نے کتنی لذیذ رکھی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اپنی قدرت چھپائی ہوئی رکھی ہے۔ تاتاریوں کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ تاتاری آج سے 800 سال پہلے چین کے علاقے سے، روس کے علاقے سے نکلے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو اتنا مارا کہ روایتوں میں یوں آتا ہے
تاریخ میں یوں ملتا ہے کہ جتنا مسلمانوں کو اس بدبخت نے مارا ہے اتنا کسی اور لوگوں نے نہیں مارا ہوگا، اور اتنا خون خرابہ کیا کہ قیامت تک کوئی اتنا خون خرابہ نہیں کر سکے گا۔ بہرحال یہ گہما گہمی چل رہی تھی اور یہ بدبخت لوگ مسلمانوں کو مار رہا تھا، مسلمانوں کو قتل عام کر رہا تھا۔ اسی دوران ایک عورت رات کے وقت اللہ سے دعا کر رہی تھی، کئی باری الہ ہمارے گھر ختم ہو گئے، یہ بدبختوں نے ہمارے شوہروں کو قتل کر دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں رہا، اے باری الہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، ہم بھوکے مر رہے ہیں۔ کئی دنوں کی بھوکی تھی وہ عورت اور سجدے میں پڑھ کر دعا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہی ہے۔ اچانک سجدے میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگنے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں پہنچی، جنت کا دسترخوان اس کے سامنے بچھایا گیا، اس نے اس میں سے کچھ کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد جو اٹھی تو اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا میں نے خوب کھایا۔ روایتوں میں یوں آتا ہے وہ عورت اس جنت کا لقمہ خواب میں کھانے کی وجہ سے روایتوں میں یوں آتا ہے کہ یہ عورت 45 سال تک زندہ رہی، کبھی اس کو کھانے کی نوبت نہیں گئی۔ ذرا سوچے کہ جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسے ہمارے لیے بنا رکھی ہے۔ حضرت مظہر رحمۃ اللہ علیہ جو مظاہر العلوم کے بانی ہیں سہارنپور کے، جہاں سے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فارغ، حضرت مونا یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ ہیں اور یہ فضائل اعمال وہیں بیٹھ کر لکھی گئی۔ تو حضرت مظہر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی اللہ میں گزرے ہیں، وہ انگریزوں کے خلاف جنگ کے لیے گئے اور ان کو بھی ایک گولی لگی، سارے زخمی پڑے ہوئے ہیں، ان کو پاؤں میں گولی لگی ہوئی ہے اور بے ہوشی کے عالم میں ہے، بےہوشی کے عالم میں ہے۔ تو انہوں نے بےہوشی کے عالم میں دیکھا کہ ہورے لوگوں کو شربت پلا رہی ہے، جو شہید ہو چکے ہیں ان کو شربت پلا رہی ہے۔ اب یہ بےہوشی کے عالم میں ہے، تھوڑا ان کو ہوش ہے، تھوڑا جا رہا ہے تھوڑا آ رہا ہے، اس حالت میں دیکھ رہی ہے کہ ہورے گھوم رہی ہیں اور شہیدوں کو شربت پلا رہی ہے اور سب رغبت سے پی رہے ہیں۔ اتنے میں ایک ہور میرے پاس آئی اور اس ہور نے شربت لیا اور میرے ہونٹوں سے لگایا۔ ابھی میرے ہونٹ پر یہ شربت لگا ہی تھا اور ایک تھوڑا سا شربت میرے ہونٹ سے لگائی تھا کہ دوسری ہور نے کہا کہ ابھی یہ شہید نہیں ہوئے، ابھی تو ان کی زندگی باقی ہے، ابھی ان کو زندہ رہنا ہے۔ چنانچہ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ حضرت کو یہ خالی شراب کا اور یہ شربت کا ایک ٹپکا ایک قطرہ لگا تھا، روایتوں میں آتا ہے پوری زندگی ان کے ہونٹ سے لذت آتی تھی، ان کے ہونٹ سے ان کو مٹھاس محسوس ہوتی تھی اور وہ بار بار اپنے ہونٹ کو چبایا کرتے تھے، اپنے ہونٹ کو چوسا کرتے، پوری زندگی مٹھاس رہی ان کے ہونٹ کے اندر۔ تو یہ جنت کے نعمتیں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ نعمتیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی بات آئندہ کل کریں گے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد۔ کوئی جگہ سارا بار والی کوئی جاتے ہیں وہاں پہ قدر چل جاؤں موسی کا سنا لے میدان کا سنا جائے دماغوں کا سنا بنا دو پہنچ پانا
બુકમાં તૈયાર જ છે. આ લોકો તમને છોડવાના બનાવી છે પેલી બુકમાં. હા બરાબર પેલી બુકમાં બનાવી છે. કેટલા 9 એમને ગયા છે 7.5 આલ્યા છે. 9 જતો પડ્યા એક પીસના તમારા તરફ આપણને માન્ય આપણે તો એમની 50 પર છે. નહીં બનાવી લો પછી વચ્ચે બંદોબસ્ત કરવું થઈ જાય સાહેબ થઈ જાય બતાવે અમને બહુ મહિના પહેલા મને પૂછાવ નોર્મલ છે 15 થઈ ગયા. એનું કીધું ઇમરાન ને ફોન મારલો જવું ના ઇમરાન ને ફોન મારો કોઈ પચીસ જાય પછી એટલા મોટી નાચી રહે છે લાલા મેળો છો તો તમે મરહુમ હોય એમની ભૂખ તો સવાબ હોય. ભૂખ લાગી તેનો મતલબ એમ કે એમનો સવાબ ના થાય. એનાનું આપણે નક્કી કરી દીધું છે પોલીસની લીધા નક્કી તો આપણે કોઈ એવું બંધારણની પછી કરી ને આપણે કાલે ફોન જ કઈ કરે કીધેલો હતો રાજમાં નક્કી આજે ફોન કરજો આપણે મુલાકાત કરી કન્ફર્મ કરી લઈએ ખ્યાલ ના કરવી છે એમ બોલ્યો થઈ ગયું આમ થઈ બોલ્યો કર દઈશું તો કર લો ને
પેલા મચ્છરને લઈને જવાય? ના ના, તમે ખાલી મત કન્ફર્મ કરો, પૈસા આપણે ઇરફાનમાં મગાવી દઈએ. કેમ કે એ લોકો એટલા દાડે જવાના છે, પછી આમ ખાલી એમ બોલો કોઈને બી નહીં લઈને જાય પછી તો બધું બગડશે. કેમ કે જેવી લેન થાય છે ને પોતાનું યાદ રાખે તમારો Gracias.